أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام نمازی ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جمعے تو عید کا ٹائم کا مشورہ ہوگا. ایسے مسئلے 7:30 رسول کے اسلام 7 بجے جو پیر ہوتا ہوتا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا و التماس ہے کہ اللہ ہمیں زندگیوں میں بار بار رمضان دیکھنا نصیب فرمائے اور موجودہ رمضان میں یا جتنے بھی رمضان ہماری زندگیوں میں گزرے ہیں جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ درگزر فرما کر ہماری عبادات کو قبول فرما. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ روزے کے حوالے سے جو بات شروع کی تھی کل 7:15 ٹھیک ہے جی عبد القاسم صاحب، کہ روزے کا جو چوتھا عنوان ہے وہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ کے حوالے سے کچھ گزارشات گزشتہ جمعہ عرض کی تھی. آج اس حوالے سے کچھ گزارشات اور پھر اللہ پاک کی رحمت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کا خلاصہ ایک لفظ ہے اور وہ ہے تقویٰ. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو اس کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور سب کی پیدائش کا مقصد یہی تھا کہ تم عبادت کرو تاکہ متقی بن جاؤ.
تو روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، نماز ہو، قربانی ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ غرض یہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں گے، ہر عبادت کے ساتھ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا مقصد تقوی ہے، کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف خدا، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر سارے مسائل دنیا کے ہوں یا اخروی ہوں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ساری انسانیت کو جو پیدائش کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے شروع میں بھی یہی فرمایا، جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں، ہاں ھدی للمتقین، اس قرآن سے فائدہ وہی اٹھا سکے گے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا۔ اب آگے اللہ پاک نے متقین کی صفات بھی بیان فرما دی، تو کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میں متقی بننا چاہتا ہوں تو وہ کون سے کام اختیار کریں؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرما رہے متقی وہ شخص ہے جو غیب پر ایمان لائے، چھپی چیزوں پر ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لائے، بغیر معجزے اور کرامت کا انتظار کیے ایمان لائے، بغیر کسی کرتب اور فنکاری کے ایمان لائے۔ اور جن لوگوں نے کسی نشانی، کسی معجزے، کسی کرامت، کسی کرتب کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، وہ ایمان پائیدار نہ بنا، وہ ایمان جاندار نہیں بنا۔ جن پیغمبروں کے امتیوں نے بغیر معجزہ دیکھے ایمان قبول کیا، وہ اصل ایمان تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بغیر کسی معجزے کے ایمان لائے، ان کا ایمان وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور ہم میں سے بھی وہ لوگ صحیح ایمان والے ہیں جو بغیر کرتب کا انتظار کیے، بغیر کسی کرامت کا انتظار کیے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، پیغمبروں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اصل میں ایمان ہے۔ اور جو شخص کسی کرامت کا یا کسی کرتب کا یا کسی فنکاری کا انتظار کرتا ہے، وہ ایمان پائیدار نہیں بنتا، وہ ایمان جاندار نہیں بنتا۔ تو پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب۔ آج لوگ وہ مرشد ڈھونڈتے ہیں جو پہنچا ہوا ہو، جو کوئی نہ کوئی کرتب دکھا دے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے جس کو جانچنا ہو، دیکھنا ہو، یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، یہ نیک بندہ ہے کہ نہیں، آپ اس کی زندگی کا موازنہ کر لیں۔ اگر اس کا ہر کام، قول، فعل، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہے، آپ ہی آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے اللہ کا ولی ہے۔ اور جس شخص کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کی زندگی میں نماز نہیں، قرآن نہیں، چہرے پر سنت رسول نہیں، اور آپ اس کو کہیں یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی ایمان تک کبھی نہیں پہنچے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ تو متقی کی سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر بن دیکھے ایمان لائے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، کتابوں کو، توراۃ زبور انجیل کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں۔ متقی کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، پنجگانہ نماز با جماعت پڑھنے والا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں
رمضان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، رمضان ختم ہونے کی دیر ہے، مسجد بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی، خدا بھی وہی، رسول بھی وہی، قرآن بھی وہی، سب کچھ وہی، لیکن نماز غیر۔ کہ رمضان میں خدا اور تھا، غیر رمضان کا خدا اور ہے۔ خدا تو وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، ہمارا ایمان بھی وہی ہے۔ پھر اتنی سستی، غفلت، لاپرواہی کیوں کہ مسجد بھی روتی رہے، نمازی کہاں گئے؟ رمضان ختم ہونے کی دیر ہے، عید کا دن آئے گا تو مسجد خالی، مسجد ویران۔ رمضان میں دیکھیں تو دوسری منزل بھی بھری ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ متقی کی دوسری صفت ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی طبیعت منشا کے مطابق نہیں، دین اسلام مسجد مدرسے کی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ رمضان میں ہم تو صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے رہے اور رمضان جیسے ہی ختم اور پھر جو بھی کوئی آیا ابھی میں تو رمضان میں دے چکا ہوں، کوئی اگلے کو ہو سکتا ہے اس وقت ضرورت ہو۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ کسی وقت کا پابند نہیں ہے، وہ اگلے کی ضرورت کے مطابق جب جہاں جس وقت مسجد مدرسے کو ضرورت ہو، کسی غریب کو ضرورت ہو، رشتہ دار کو ضرورت ہو، تو اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہی اس کے لیے رمضان ہے اور یہی اس کے لیے اللہ کے حق قبولیت کا درجہ ہے، اور ایسا شخص متقی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون ببعض، آگے بھی صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو باہر کے ساری عبادات کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر تقوی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تقوی تین قسم کے ہیں، تقوی عن الشرک، تقوی عن المعاصی اور تقوی عن البدع۔ فرماتے ہیں جو ان تین قسم کے تقوی کو اختیار کرے گا وہ صحیح معنوں میں متقی ہے، وہ پرہیزگار۔ سب سے پہلے فرمایا تقوی عن الشرک، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ہر قسم کے شرک سے بچانا۔ شرک اکبر کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ وہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جو صفات اللہ کی ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہے، عالم الغیب بھی وہی ہے، مختار کل بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ ہے۔ اگر انسان اللہ کی صفات غیر اللہ میں ڈھونڈے گا تو یہ شرک۔ تو شرک اصغر کیا ہے؟ عبادات میں ریاکاری، کہ میں اور آپ نماز پڑھیں کہ لوگ نمازی کہیں، میں اور آپ حج عمرہ کریں کہ لوگ حاجی کہیں، میں اور آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں۔ تو جو شخص ریاکاری کرتا ہے یہ شرک اصغر ہے۔ تو فرمایا تقوی عن الشرک، شرک اکبر سے بھی اپنے آپ کو بچانا، شرک اصغر سے بھی بچانا، یہ شخص متقی۔ اور دوسرا فرمایا تقوی عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، وہ صغیرہ گناہ ہوں وہ کبیرہ گناہ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے وہ متقی۔ کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، وہ لمبی فہرست سے اس طرف نہیں جاتا۔ اور تیسری چیز فرمایا تقوی عن البدع، بدعت سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیوں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ہر کام کرتے وقت دیکھیں کہ وہ قرآن میں ہو، وہ حدیث میں ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ چاروں خلفاء کا طریقہ ہو۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ وسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی سنت ہے، چاروں خلفاء کا طریقہ ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ ان کا طریقہ بھی سنت ہے۔
یہاں تک ہماری بریک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آگے جانا، پھر انسان شرک و بدعت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس سے آگے جب جائیں گے تو پھر بدعت کا خدشہ ہے، یہاں تک رہیں گے تو پھر سنت یقینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل یقیناً سنت ہے۔ ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کا قول فعل عمل یقیناً سنت ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے ان چاروں خلفاء کا قول فعل عمل عین شریعت کے مطابق ہے، عین قرآن کے حکموں کے مطابق ہے، عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے۔ کیوں کہ ہم ان چاروں خلفاء کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا کوئی بھی عمل قرآن و سنت سے ہٹ کرو۔ اگر کوئی ایسا شخص سوچتا ہے یا سمجھتا ہے کہ فلاں صحابی کا فلاں عمل قرآن و حدیث کے منافی ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کو کس نے جرأت دی کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا سوچے جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرما رہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، وہ سب کے سب متقی ہیں۔ اللہ فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ سب کے سب پکے سچے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو تقوی علی البدعہ، بدعت سے بچنا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو خدا کی زمین پر کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ جہاں چاہے رہے گھومے پھرے، اس کو اللہ کی ذات کے سوا اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنا ان کا بھی عمل یہی تھا، حالات جتنے بھی کشیدہ تھے انہوں نے کبھی اپنے لیے سکوٹی کا انتظام نہیں کیا۔ چند لوگوں نے کہا اے امیر المومنین حالات کشیدہ ہے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آج کے بعد آپ کے ساتھ رہیں گے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ تم آسمان والوں سے حفاظت کرو گے یا زمین والوں سے؟ عرض کی امیر المومنین ظاہر ہے زمین والوں سے حفاظت کریں گے۔ فرمایا جب تک آسمان پہ حفاظت کرنے والا موجود ہے پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب آسمان پہ حفاظت کرنے والا ہٹ جائے گا پھر پوری دنیا مل کر بھی نہیں بچا سکتی۔ تو اس چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے بکریاں چراتے چراتے جنگل میں پہنچے اور دور نکل گئے، ایسی وادی میں پہنچے کہ جہاں ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے، لیکن تھک چکے ہیں، نیند کا غلبہ ہے۔ اگر وہ بکریوں کی نگہبانی میں مشغول ہوتے ہیں تو نیند کا غلبہ، اور اگر نیند آتی ہے تو بھیڑیا بکریاں کھا جائے گا۔ اسی کشمکش میں یہ لفظ پڑھے، آسمان کی طرف نگاہ کی اور لفظ پڑھے احاطہ علمک ونفذت ارادتک وسبق تقدیرک، یہ لفظ کہے اللہ کی طرف آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر لیٹ کے سو گئے۔ جب آنکھ کھلی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بھیڑیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا لیے بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہوا اے باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ جب کوئی بندہ ایسے ہو جائے جیسے میں چاہتا ہوں تو پھر میں ویسے ہو جاتا ہوں جیسے بندہ چاہتا ہے۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ویسے ہو جائیں جیسے میں چاہتا ہوں۔ جب ہم ویسے ہو جائیں گے تو پھر ہم جو چاہتے ہیں ہماری ہر خواہش ہر ضرورت پوری ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول، عظیم صحابی رسول، بعض حضرات فرماتے ہیں 150 سال عمر تھی، بعض حضرات نے لکھا 250 سال عمر تھی۔ اور ایسے صحابی فارس کے رہنے والے، کنبہ قبیلہ برادری علاقہ کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس
ایک مہمان آیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سیر و تفریح کے لیے ایک جنگل میں چلے گئے۔ اب جنگل میں گئے، جس جانور چرند پرند جس جانور کو اشارہ کرتے ہیں وہ جانور حضرت سلمان کی خدمت میں، جس جانور کو بھی اشارہ کرتے ہیں وہ سلمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ وہ مہمان یہ منظر دیکھ کر پریشان اور حیران اور پوچھنے لگا، ہے صحابی رسول یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہا تم مجھے یہ بتاؤ، کیا کوئی شخص دنیا میں تم نے ایسا دیکھا ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہو اور کوئی چیز اس کا حکم نہ مانتی ہو؟ فرمایا جب بندہ اللہ کا حکم مانتا ہے اللہ ساری کائنات کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کا حکم نہیں مانتا اس کی حقیقی اولاد بھی اس کا حکم نہیں مانتی۔ آج میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے حکموں سے منہ موڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑا۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے گھر والے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، جن کی خواہشات کے پیچھے صبح سے شام میں اور آپ حلال حرام کی تمیز کی بغیر لگے ہوئے ہیں، وہ میری اور آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میں اور آپ اللہ رسول کے حکموں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جب میں اور آپ اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری اولاد کیا ساری کائنات میرے اور آپ کے تابع ہو جائے گی۔ میں اور آپ جو چاہیں گے اللہ ویسے ہی فرمائیں گے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب میں اور آپ تقوی اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی والی، ایمان والی، اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کریں۔ ایسا انسان مت سوچے کہ میں بہت ہی گناہگار ہوں، میری بخشش اور میری توبہ کہاں ہوگی، ایسا نہیں۔ انسان اپنے اعمال کی طرف، اپنے گناہوں کی طرف، اپنے کردار کی طرف، اپنے کرتوت کی طرف نہ دیکھے، اللہ پاک کی رحمت کی طرف دیکھے کہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں آتے ہیں کہ 40 سال تک مسلسل اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا۔ 40 سال کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جہاں وہ اللہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہاں وہ قہار بھی ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے، اور وہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہ سوچ کر اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ لکھا کہ 1 سال اللہ کے غضب کو، غصے کو، عذاب کو بیان کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ لقمۂ اجل بن گئے۔ تنہائی میں بیٹھے ہوئے اللہ پاک کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے شافعی تو نے 40 سال تک میری رحمت کو بیان کیا، اب تو 1 سال سے میرے عذاب کو، میرے غصے کو، میرے غضب کو بیان کر رہا ہے۔ مجھے بتائے شافعی کیا میری رحمت ختم ہو گئی جو تو نے میرے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا؟ لکھا ہے کہ امام شافعی نے پھر اللہ کے غضب اور غصے کو چھوڑ کر پھر اللہ کی رحمت کو بیان کرنا شروع کر دیا، کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی میرے غصے، میرے عذاب کو، میرے غضب کو بیان کرے، لوگوں کے سامنے میری رحمت کو ہی بیان کیا جائے۔ اگر غضب کو بیان کرے بھی صحیح تو تھوڑا تھوڑا، تاکہ انسان اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے ڈرتا بھی رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتے، میری اور آپ کی بخشش کا بہانہ اللہ پاک ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے صحیح، ہاتھ اٹھائے صحیح، آنسو بہائے صحیح، اللہ پاک منتظر ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو بخش دے۔ کبھی میری اور آپ کے اندر ہم جس وقت بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے وہ اللہ ہم سے پہلے منتظر ہے۔ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ، اس کے متعلق واقعہ لکھا کہ ملکہ زبیدہ نیک خاتون تھی، خدا ترس تھی، صالحہ تھی، بڑے بڑے نیک کام کیے، لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو وہ سمجھتی تھی، طائف سے لے کر مکہ تک ایک نہر کھدوائی حجاج کرام کے لیے،
تاکہ پانی کی کمی پوری ہو جائے. نہر زبیدہ کے نام سے اس کے اثرات آج بھی وہاں پر موجود ہیں. انتقال ہو گیا. کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگی اللہ کے سامنے پیش ہوئی اور میں نے جو بھی چھوٹے موٹے اعمال کیے تھے وہ اللہ کے سامنے رکھے، وہ سارے رد ہوتے چلے گئے. تو میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ اللہ کے سامنے نہر والا معاملہ بھی رکھا اور مجھے یقین تھا کہ اللہ میری بخشش ضرور فرمائیں گے. اللہ پاک نے یہ کہہ کر رد فرما دیا، اے زبیدہ وہ نہر کو تو نے سرکاری خرچ سے کھدوائی تھی، جس کا پیسہ تھا اس کا ثواب مل چکا، تیرے کھاتے میں تو کچھ بھی نہیں. فرماتی ہے اب میری امید ٹوٹ گئی، مجھے یقین ہو گیا کہ اب بخشش ناممکن ہے. اسی دوران اللہ پاک نے دیکھا کہ زبیدہ پریشان ہے اور حیران ہے اور نا امید ہوتی جا رہی ہے. اللہ رب العزت فرمانے لگے، اے زبیدہ آج میں تجھے تیرے ایک عمل کی وجہ سے بخش رہا ہوں. ملکہ زبیدہ کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایا اور امید بن گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ میرا کون سا بڑا عمل ہے کہ جو آج جس کی وجہ سے میری بخشش ہونے لگی. اللہ پاک سے ملتجی ہوئی اور عرض کیا باری تعالیٰ وہ کون سا میرا عمل ہے جس کی وجہ سے بخشش. اللہ رب العزت نے فرمایا اے زبیدہ تو ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے محل کے باغیچے میں گپ شپ میں مصروف تھی، گفتگو میں محو تھی، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا. اسی دوران ایک مؤذن نے میرا نام بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا میں تو نے میرے نام کی لاج رکھی، گپ شپ سے تو رک گئی تھی، اپنا دوپٹہ بھی ٹھیک کیا، اپنی سہیلیوں سے بھی کہا اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لے لو. دنیا میں تو نے میرے نام کی لاج رکھی، آج میں تیرے نام کی لاج رکھ رہا ہوں. تیرے اس عمل کی وجہ سے میں تجھے بخش دیتا ہوں. اللہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بخشش کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. میرے اور آپ کے عمل کو نہیں دیکھتی. یہ مت سوچنا میں نے بھی پورے روزے رکھے ہیں، یہ مت سوچنا میں نے قرآن کی تلاوت مکمل کی ہے، یہ مت سوچنا میں نے پورا رمضان تراویح ادا کی ہے، یہ مت سوچنا میں پورا رمضان صدقہ و خیرات کرتا رہا ہوں. یہ مت سوچنا اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، اللہ سے اللہ کی بخشش کا سوال کرنا، مغفرت کا سوال کرنا. یہ اعمال اللہ کے سامنے مت رکھنا. یہ اعمال میرے اور آپ کے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. یہ تو ایک کوشش کا درجہ ہے. بس اللہ سے اللہ کی رحمت. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا، 99 انسانوں کا قاتل تھا، بلکہ میں یوں کہوں 100 انسانوں کا قاتل تھا. 99 انسان اس نے قتل کیے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور پھر والدین کی نافرمانی ہے. تیسرے نمبر پر کسی کو ناحق قتل کرنا. قرآن پاک میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو شخص کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو 99 انسانوں کا قاتل اپنے گناہوں پر احساس ہوا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، ضمیر جاگ اٹھا، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوا. توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، ایک پادری کے پاس پہنچا، اسے بتایا میں نے 99 انسانوں کو ناحق قتل کیا، اب مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پادری نے سنا 99 انسانوں کا قاتل، کہنے لگا بھی تیری تو بخشش ناممکن ہے. جب اس نے سوچا کہ میری تو بخشش نہیں ہو سکتی لہذا 100 پورے کر دوں، اس پادری کو بھی قتل کر دیا. پھر کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، 100 انسان ناحق قتل کیے ہیں. پھر معافی کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اور روایتوں میں لکھا، مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے. اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو کر اپنے گھر سے نکلا، اپنے علاقے سے نکلا، اپنے محلے سے نکلا.
راستے میں ایک آدمی سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا پتہ بتا دیجئے جو میرا مسیحا بن جائے، میری بخشش کا سامان بن جائے، میری مغفرت کا سامان بن جائے۔ اس آدمی نے بتایا بھی تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اس علاقے میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کا عبادت خانہ ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ اب یہ 100 انسانوں کا قاتل ان نیک لوگوں کے علاقے کی طرف چل پڑتا ہے، خانقاہ کی طرف چل پڑتا ہے، ان کے عبادت خانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ ابھی راستے میں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور اس شخص کی روح قبض کر لی۔ بس روح کو قبض کرنا تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آگے اور عذاب کے فرشتے بھی آگے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے اس شخص کو ہم لے کر جائیں گے، اور عذاب والے فرشتے کہنے لگے اس شخص کو ہم لے کر جائیں گے اس لیے کہ اس نے 100 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے اس کو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکل چکا تھا، لہٰذا اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ دونوں فرشتے آپس میں بحث و مباحثہ میں ہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے۔ اللہ کو تو یہ سارا معلوم ہے، اللہ پاک یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہنے لگے تمہارے لیے فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں زمینوں کی پیمائش کر لو، اس کے علاقے کی زمین یہاں تک اس کی پیمائش کر لو، اور نیک لوگوں کی بستی اس کی بھی پیمائش کر لو، جس کے قریب ہو وہ والے فرشتے لے گئے۔ اب زمین کی پیمائش شروع ہو گئی اور منظر یہ تھا کہ ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی والی زمین کم تھی۔ اللہ پاک کو تو معلوم ہے، جب یہ منظر دیکھا اللہ نے اس زمین کو حکم دے دیا کہ وہ زمین سکڑ جائے اور وہ زمین زیادہ قریب ہو جائے جو نیک لوگوں کی بستی والی ہے۔ بس ان کی پیمائش کے دوران وہ زمین زیادہ قریب ہو گئی۔ اللہ نے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اور یہ بنی اسرائیل کا شخص ہے۔ میں اور آپ نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ اگر گناہ ہوئے ہیں تو اپنی جگہ، لیکن اتنے بڑے گناہ نہ ہوئے ہوں گے۔ جب میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں آئیں، آنسو بہائیں، ہاتھ اٹھائیں، رو کر دکھائیں، رونے والی شکل بنائیں۔ وہ اللہ میرا اور آپ کا منتظر ہے کہ وہ ہمیں بخش دے۔ حدیث مبارکہ میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے بخش دیجئے، میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آپ رکیے۔ وہ شخص رک گیا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی اور نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے پڑھی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول فرما دی ہے، نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارا گناہ بخش دیا ہے۔ وجہ کیا کہ وہ سچی توبہ کی نیت سے آیا، مسجد میں اللہ کے گھر میں آیا، نماز پڑھی، اللہ نے بخش دیا۔ تو میں اور آپ اسی چیز کے منتظر ہونا چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک منتظر ہے ہمیں بخشنے کے لیے۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی بھی دن اور راتیں باقی ہیں۔ اللہ پاک کے سامنے آئیں، اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ کے اس خوبصورت گھر میں آئیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یقین کر لیجئے کہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ہمارے گناہ ضرور معاف فرمائے گا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے اس سے پہلے فدیہ کے متعلق ایک بات سن لیں کہ فدیہ اسے کہتے ہیں ایک شخص اتنا بوڑھا ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا، اتنا بیمار ہو چکا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے زندگی میں دوبارہ روزہ رکھنے کا موقع نہ ملے گا۔ اتنا برا ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا، اتنا بیمار ہو چکا ہے
وہ سمجھتا ہے کہ اب میری صحت ایسی نہ ہوگی کہ میں روزہ رکھ سکوں گا، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کا فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، تو 30 روزوں کا فدیہ 30 صدقہ فطر۔ اس لیے اپنے والدین میں سے دیکھیں کہ جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، جو روزہ نہیں رکھ پا رہے، نہیں رکھ سکے اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، اور وہ اپنی طرف سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ان کا فدیہ ادا کریں۔ اگر زندگی میں فدیہ ادا نہ کر سکے تو پھر ان کی انتقال کے بعد اولاد کو فدیہ ادا کرنا ہوگا، چاہے ان کی جائیداد میں سے ہی کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ اسی طرح کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکا، اتنا کمزور اور ناتواں ہو گیا کہ اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، کہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، اب اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک نماز کا ایک فدیہ ادا کرے۔ 5 نمازیں ہیں تو 5 فدیے بن گئے، جتنے بھی نمازیں بنیں گی اس حساب سے۔ اگر والدین ادا نہیں کر سکتے تو پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ فدیہ دینے کا اہتمام کرے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے 27ویں کے حوالے سے یا آخری جمعے کے حوالے سے، کہ جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت پڑھیں اور ایسے پڑھیں تو قضاء عمری۔ ایسی کوئی نماز نہ آج تک ایجاد ہوئی ہے، نہ ہوگی۔ یہ شیطانی بہت بڑا دھوکہ ہے، اور بعض لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ 4 رکعت نفل پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری نمازیں رہ گئی تھی وہ سب کی سب قضا ہوگی۔ ایسا نہیں، جتنی بھی نمازیں قضا ہیں ان کا کوئی حل نہیں، حل صرف یہی ہے کہ آپ قضا کریں، بس، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ہاں، جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس کا آپ کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگلی بات ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کے حوالے سے بھی سبحان فرمانے، صدقہ فطر کہتے ہیں رمضان کے روزے مکمل ہونے پر بطور شکرانہ کے جو فطرانہ ادا کیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ تھا یا مدینہ، مدینہ میں چونکہ روزے فرض ہوئے، اس کے بعد مکہ فتح ہوا، تو مکہ کے اندر بھی اور مدینہ میں بھی ایک شخص کو مقرر کیا جاتا تھا جو مکہ اور مدینہ میں یہ اعلان کرتا تھا کہ ہر شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ آزاد ہو یا غلام، یہ اعلان ہوتا تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص روزے رکھتا ہے اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں، جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرتے۔ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں قبول۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں صدقہ مقبولہ ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور جو عید کے بعد ادا کرتا ہے اس کو عام صدقے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھ لیں۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ رمضان میں روزوں کی حالت میں جو انسان سے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، فضول حرکات و سکنات ہوتی ہیں، فضول گفتگو ہوتی ہے، فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ہمارے روزوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ صدقہ فطر کی کتنی اہمیت ہے۔ اب صدقہ فطر ادا کون کرے گا؟ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ صدقہ فطر بھی ادا کرے، ایک تو یہ بات۔ دوسرا، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اس کا گزر بسر آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے دن کا انتظار کریں۔ جب رمضان کا چاند آپ نے دیکھ لیا تھا، پہلے روزے سے لے کر پھر جب تک آپ مرتے نہیں تب تک آپ کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ تو کوشش کی جائے اول وقت میں صدقہ فطر ادا کرنا۔
ایک بندے کو صدقہ فطر کی ضرورت ہے پہلے روزے میں، اور آپ اس کو کبھی 30ویں روزے ملے گا، 30واں روزہ ہو ہی نہ تو پھر کیا کرو؟ تو اس لیے پہلے روزے سے ہی انسان دینا شروع کر دے۔ ہاں اگر موقع پہلے مل گیا تو پہلے دے دے، اگر پہلے موقع نہ ملا، دوسرا روزہ، تیسرا، 10واں، جب بھی موقع ملے عید سے پہلے پہلے اس کو ادا کریں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اور اگر عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کے بعد بھی ادا کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ جان چھوٹ جائے گی، تو تب بھی آپ ادا کریں گے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار جو سب سے کم ہے، یعنی جو شخص سمجھتا ہے کہ میں گیا گزرا ہوں، وہ 200 دے دے۔ جو اپنے آپ کو زیادہ ہی ماڑا سمجھتا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے کہ میری حیثیت کچھ مناسب ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ کم از کم جو درمیانہ طبقہ ہے اس کے لیے 250 روپے مقرر فرمائے ہیں، درمیانے طبقے کے لیے۔ اور جو بالکل گیا گزرا ہے وہ 200 بھی دے دے، کیونکہ گندم کا ریٹ کم ہوا، اس حوالے سے 200 بھی کوئی دے دے گا تو صدقہ فطر مغرو لگ جائے گا۔ لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ میری حیثیت کچھ مناسب ہے، وہ 250 کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے، اور جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے والد کو چاہیے کہ وہ ادا کرے، اور جو بالغ ہو گئے ہیں یا تو وہ ان کی طرف سے خود ادا کرے یا پھر ان کو پیسے دے دے، وہ جا کے خود ادا کر دیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بر وقت ادا کریں اور مستحق کو ادا کریں۔ اور آج بھی ہمارے جمعے میں ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں، میرے ساتھی پڑھتے رہے ہیں جامع شریف کے اندر، وہ اپیل کے سلسلے میں تشریف فرما ہے، تو ان کے مدرسے میں خود بھی کئی مرتبہ گیا ہوں، اور وہاں پر پروگرام میں بھی گیا ہوں اور حاضری بھی ہوئی۔ پچھلے دنوں رمضان سے غالباً ایک ہفتہ قبل حضرت استاد جی مفتی حسن صاحب دامت فیوزہم، ان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، 2-4 دن پہلے بیمار تھے سب، اب کچھ طبیعت ان کی بہتر ہے۔ وہاں مسجد کا بھی افتتاح کر آئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ تشریف لائے ہیں، اور مدرسہ بھی ہے، کثیر تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، مسافر دار علم بھی۔ تو سب سے بہترین مصرف اس کا مدرسہ ہے صدقہ فطر کا۔ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار میں کوئی مستحق ہے اس تک پہنچیں، وگرنہ ہمارے بالکل قریب ہمارا ہی مدرسہ ہے، مدرسہ تدریس القرآن، بزرگوں کا لگایا ہوا پودا ہے، اس تک آپ چل کر جا پہنچیں۔ اگر آپ جا نہیں سکتے تو آج بھی حضرت تشریف لائے ہیں، ان کو دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کریں گے تو روزے قبول و مقبول ہیں، وگرنہ روزوں کی قبولیت میں کمی۔ اور انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 7:15 بجے 6:30 تقریباً انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، تو 7:15 تک انشاءاللہ نماز عید الفطر کی وہ کھڑی ہو جائے گی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ بر وقت تشریف لائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔